ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے اور میں بذات خود بھی کیونکہ وہاں پہ موجود تھا، تو آپ کا ریسنٹلی ابھی یاسین جوئیہ صاحب جو کہ اعزازی کونسل جنرل ہیں سری لنکا کے، ان کے ساتھ آپ نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے، وہ ایم او یو کیا ہے؟ سر جی ایم او یو یہ ہے کہ ہمارے ادارہ جو ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب ہے اس کا ایز اے چیف پیٹرن ہم نے ان کو بنایا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں، میل اینڈ فیمیل، اس میں بزنس مین، سوشل ورکر، لائر، سارے لوگ اس میں شامل ہوں، کیونکہ اب جو ہے نا یہ دیکھیں کہ کام جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا ہے کرنا۔ اچھا سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو یاسین جوئیہ صاحب آپ کے ساتھ ملے ہیں نا، یہ بندہ بھی بالکل آپ کی طرح جو ہے وہ صلاحیتوں کا مالک ہے، اور میں ویسے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یاسین جوئیہ صاحب کو کہ وہ جس طرح محنت کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں۔ سر جی ان کا جو بڑا کام ہے سری لنکا میں ان کا جو بڑا کام ہے ہاں کہ دیکھیں ایک بندہ آنکھیں ڈونیٹ کرتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے، بالکل وہاں سے ڈونیٹ کرنے کے بعد آپریشن ہوتا ہے، آپریشن ہونے کے بعد وہ یکدم ایئرپورٹ پہ آتی ہیں جن کا ایک پیریڈ ہے، وہاں سے جب پاکستان آتی ہیں تو پھر یہاں جو تلاش، یہ بہت ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو اب ڈرگس کے خلاف بھی فیلڈ میں لے کے آئے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آپ بھی تھے کامیاب ہوں گے آپ مزید۔ ہمارا پروگرام یہ دیکھیں، میں نے آج تک 30 سال میں یا اس سے زیادہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں لوگوں کو بھیجا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں، اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بھی کوئی 50 بیڈ کا نا اپنی مدد آپ کے تحت ایک ہاسپٹل بنائیں لاہور میں۔ ٹھیک ہے، لاہور میں یا پاکستان میں لاہور کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فوج صاحب لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جن کو خود نہیں پتا ہے، لیکن وہ گمنام ہے، وہ سامنے نہیں آتے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں یا دوسروں اس کی مخلوق کے لیے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ایک ایسے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی لاہور میں پہلے مرحلے میں 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنائیں، نو لاس نو پروفٹ پہ۔ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہم پروگرام کو وسیع کریں، پیرنٹس کی ٹریننگ کرائیں، کمیونٹی لیڈر کی ٹریننگ کرائیں، ورک پلیس پروگرام پہ جائیں، ہم گورنمنٹ کے اداروں کو اسٹرینتھن کریں، ان کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ٹریننگ کریں، ان کی جو کیپیسٹی اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم تعلیمی ادارے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کو اور مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جو تعلیمی اداروں کے سربراہ، ریکٹر، وائس چانسلر، پرنسپل، ان کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تاکہ پرابلم جو ہے وہ ہماری نئی نسل کو ہٹ کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھیں، ہم کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے پینے والے کا، اور بیچنے والے کا بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ ہم نے تو اپنے ایجوکیٹ کر کے ان کو اندر سے مضبوط کرنا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ نشہ اگر ریڈی پہ بھی بک رہا ہو، لینے والا تو آپ اتنے سائیکولوجیکلی اعصابی طور پہ اتنا مضبوط ہوں کہ آپ اس کو کہیں یار یہ غلط چیز ہے، یہ میں نے نہیں خریدنا۔ ہم نے فواد صاحب، ہم نے اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی آلریڈی کام کر رہی ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کے ساتھ جڑنا ہے۔ جب وہ مضبوط ہوں گی، ڈاکٹر صاحب میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف آتا ہوں۔ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں سب سے پہلے پولیس آتی ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو پولیس آتی بھی کیا ہوا، بالکل ٹھیک، تو پھر آپ اپنی ایف آئی آر لکھتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، تھانے جاتے ہیں، جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں نے ناظرین 23 اپریل کی لاہور پولیس آپریشن ونگ فیس بک ویب سائٹ سے میں نے جو ہے فیس بک پیج سے میں نے یہ لاہور پولیس آپریشن ونگ کی کچھ خبریں جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کی تھی، میں چاہتا ہوں میں آپ سے شیئر کر دوں، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے اس پہ تبصرہ لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ خبریں اچھی ہیں، زیادہ اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، ایک بری ہے، میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلی میں ناظرین آپ سے ان کی جو ہے وہ ان کی کامیابی ہے پولیس کی، پنجاب پولیس کی، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ شالیمار پولیس کی بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش سے 6 کلو سے زائد چرس سمیت گرفتار، ملزم کا تعلیمی اداروں کے قریب نوجوانوں کو نشہ فروخت کرنے کا اعتراف۔ ایک تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ ابھی تبصرہ کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کے پاس یہ پکڑا گیا 6 کلو چرس تھی۔ دوسری خبر یہ ہے جی، ایک خاتون کے بارے میں ہے، برقع پوش خاتون منشیات سمیت گرفتار، منشیات برآمد، اچھرا پولیس نے خاتون منشیات فروش کو گرفتار کر لیا، ملزمہ کو دوران سرچ آپریشن رکشا چونک سے گرفتار کیا گیا۔
मुलजिमा मुल्तान रोड से फाजिलिया कॉलोनी मुंशियात सप्लाई करने आई थी। मुलजिमा से 5 किलो 500 ग्राम चरस बरामद, मुकदमा दर्ज। तीसरी खबर है ये भी, इसके बाद एक चौथी खबर है, वो इसमें मैं एक वो ऐड ज्यादा कर है दूं मैं कि इसमें जब आप ये देखते हैं तो एफआई की कॉपी भी साथ होती है, तो उसमें ये भी जरा देख लीजिएगा कि इस पे कौन सी 5 किलोग्राम चरस निकली है, तो इसमें उन्होंने कौन सी दफा लगाई है, 9C लगाई है, 9B लगाई है, 9 ठीक है, ये भी सर्च साइट पे सर्च कर लें। ये भी उसमें मेंशन होता है। ठीक है, ये तो डॉक्टर साहब मैंने पुलिस ऑपरेशन विंग के जो फेसबुक पेज है उधर से मैंने ये डाउनलोड, लेकिन उसमें साथ मेरा ख्याल वो भी एफआई की कॉपी भी साथ नहीं, कॉपी नहीं थी, बस खबर थी और उनकी तस्वीर लगाई हुई थी। अगली खबर है जी, इकबाल टाउन पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मुंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम से 1 किलो 340 ग्राम चरस बरामद, मुकदमा दर्ज। डॉक्टर साहब आखिरी 1 किलो 340 ग्राम, इसमें भी 9C का ही लगेगा। डॉक्टर साहब क्वांटिटी उतनी है ना। आखिरी जो खबर है वो पुलिस ऑपरेशन विंग ने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर की हुई है, उन्हीं की खबर है जी। और ये पुलिस की काली भेड़ है जो पकड़ी गई है। इकबाल टाउन पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, यूनिवर्सिटी में आइस सप्लाई की कोशिश नाकाम, ये इकबाल टाउन की वर्दी में मलबूस अहलकार ये रंगे हाथों गिरफ्तार, आइस बरामद, मुकदमा दर्ज, नेटवर्क मुलविस अफराद की तलाश जारी, डीआईजी फैसल कामरान की टीम को शाबाश। वर्दी की आड़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पुलिस की काली भेड़ पकड़ी गई है, लेकिन आप वर्दी की आड़ में पकड़वाया है, जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन जारी। सर जी ये थाना मुस्लिम टाउन का केस है। ठीक, और सारी बात कोई ना कोई ऐसा जब वाकया होता है, हमारा भी नेटवर्क बहुत बड़ा है लोगों के साथ, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। डॉक्टर साहब सॉरी, सबसे पहले मैं आपसे जवाब लूंगा कि ये जो लास्ट खबर है, पुलिस की ने 3 तो इचरे में पकड़ी गई, फाजिलिया कॉलोनी में पकड़ी गई और 1-2 जगह पे पुलिस ने रेड किया, तो अब ये जो पुलिस एहलकार है, ये मैंने जो देखी है ना, ये एक टीवी, नेशनल टीवी है हमारा, ठीक है, इकरारुल हसन जो एंकर हैं और उनकी जो एक टीम थी जिन्होंने मिलके, देखें मैं कई बार और कई सालों से ये बात कह रहा हूं, मेरी बात को कोई तवज्जो से नहीं सुनता, ठीक है, ध्यान नहीं देते, मुस्कुरा के ना हवा में उड़ा देते हैं, मीटिंग में भी और दाएं बाएं भी। मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटियों में, उनके हॉस्टल में ड्रग बड़ी बढ़ गई है खुदा के लिए। और मैं ये भी बात कहता हूं, मैं ये भी कहता हूं साथ कि जनाब यूनिवर्सिटी के रेक्टर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल को टच ना करें। आपने टच करना है उस चेन के मालिक को जो बिजनेस चला रहा है, आप उसको बुलाएं, उसके साथ नेगोशिएशन करें। और वो कौन करेगा? वो हमारी आर्मी जो इस वक्त तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा फतह नसीब फरमाए। और जो इस वक्त हालात हैं हमारे मुल्क के, जब ये मामला हल हो जाता है, क्योंकि चाय पीने लगता है उन्होंने, फिर हमारा दुश्मन जो हमारा नेबर्स कंट्री है, उन्होंने डॉक्टर साहब चाय पिला देंगे अगर आएंगे। जब से पाकिस्तान बना उन्होंने हमें तो तस्लीम किया ही नहीं पाकिस्तान को। और मेरा ख्याल इस खित्ते में मैं जो अक्सर सोचता हूँ, वाहिद पाकिस्तान है जो हमारे जो नेबर है उसके सामने आंख दिखा के बात करता है। और जब ये हमारे मामला हल हो जाते हैं तो मैं फिर अपनी आर्मी चीफ से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन बड़ी यूनिवर्सिटियों के, स्कूलों के, कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिनके 500-500 एक चेन्स हैं, उनको आप बुलाएं, उनको कहें कि भाई आप अपना कारोबार करें, अरबों रुपए महीने के कमाएं, जितनी मर्जी फीस रखें, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, आप अपने इदारे का, अपने इंस्टीट्यूशंस के माहौल को बेहतर करें। अभी जब वही यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं नाम ले लेता हूँ, अभी जब उन्होंने क्या कहते हैं, जो अभी 2 वीक पहले छुट्टियों के बाद जब उन्होंने बंद किया है, क्या कहते हैं, हॉस्टल में ऐसे इलीगल आदमियों को निकाला है या फलां किया है, तो उसमें भी उस दिन टीवी पे खबरें चल रही थी कि जनाब हॉस्टल से शराब और ड्रग्स निकली हैं। अभी जो ये जो वाकया है, ये तकरीबन 22-23 ग्राम है आइस। ठीक है, और पुलिस एहलकार वहां पे बेच रहा था, वर्दी में, वो सारी देखी है। वो मैंने सारी प्रोग्राम को एक बार नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो कई लोगों ने वो प्रोग्राम सेंड किया अपने ग्रुपों में, फलां में, लेकिन मैं फिर प्रोग्राम को मैंने 2 बार गौर से देखा है। मैंने 1 बाय 1 लाइनें भी सुनी है जो उसके साथ डीलिंग हो रही है। वो खुद एडिक्ट है, जिस तरह उसने इकरार किया है। और जब वो एंड पे पकड़ा जाता है 21-22 ग्राम, वो इकरारुल हसन का जो एक बात है, वो कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके नहीं उसको अरेस्ट करवाया,
وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اندر جا کے میں آپ کو دوں گا جس سے ہماری ڈیلنگ ہوئی. تو سر اس طرح کے کئی واقعات ہیں, لیکن پولیس نے بھی بر وقت جو اقدام بالکل ٹھیک کیا, اور اس کا کریڈٹ ہماری پولیس کے. ظاہری بات, پولیس میں اگر 100 بندہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے, اگر اس میں 2-3 بندے 2-3% ہوتے ہیں ہر فیلڈ پر, ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں. پرسن تو بہت 2-3 بندے اگر خراب کرتے ہیں. میں تو اب یہ بھی کہوں گا, اور میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں, میں وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے گزارش کروں گا کہ جو بھی حالات ہیں ہمارے ملک کے, اس سے ذرا تھوڑا سا کامیابی ہمیں مل جائے. کامیابی ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اللہ. تو میں نے اس آپ کے کو بعد بتایا اگر انہوں نے چائے پینے آنا ہے تو چائے ہم نے ان کو پہلے جیم خانے کلب میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا ہم نے پینی, وہ نہیں پی سکے. پھر ایک اور میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ آئے تھے, ان کو چائے پلا کے واپس بھیجا تھا. جب ٹی وی چینل پہ پروگرام دیکھتے ہیں تو جس طرح وہ آگ بگڑ رہے ہیں, بڑھ کے مارتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب چور کی داڑھی میں تنکا, وہ جس دن کا یہ واقعہ ہوا ہے نا, اس سے اگلے لمحے ان کا پورے کا پورا میڈیا تیار بیٹھا تھا, یہ پری پلانڈ تھا, ہماری اور انہوں نے وہ زہر اگلنا شروع کر دیا. ہمارے ادارے, ہماری قوم ایک اس مسئلے پہ. اچھا, جب یہ اس میں ہم تھوڑا سا آ جاتی ہے, بہتری آ جاتی ہے, تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں یہ سٹیپ پنجاب میں لیا جائے. اور میں نے کئی بار آپ کو یاد میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں تو ہمیں دیں, ہمارے ادارے کو, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طرح ہم نے کوڈ کی ڈائریکشن پہ ہم نے ہیلتھ پروفائل شروع کروایا, لیکن ابھی تک وہ بھی پینڈنگ ہے. مختلف جگہوں پہ ہم نے کیمپ لگائے, بہت سے جو ہم نے رپورٹ تیار کی وہاں سے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو زیادہ پینک نہیں کریٹ کرنا. آپ ادارے میں, آپ جب اپنے ایک ادارے میں ایک 100 بندہ ہے کام کر رہا ہے, تو آپ سب کو کہہ دیتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کون بندہ چرس پیتا ہے, کون شراب پیتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کوئی. تو آپ جب اعلان کر دیتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے, اگر آپ ویسے ہی آپ بتا دیں یا آپ نے علاج کی طرف جانا ہے, تو ایک تو گورنمنٹ کے پاس فگر آ جائیں گے. وہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں, اس میں سارے آپ ایجوکیشن لے لیں, ہیلتھ لے لیں, پولیس لے لیں, اس کے بعد ایگریکلچر, اریگیشن, آپ سوشل ویلفیئر, جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں نا, سب کا آپ ایک رینڈملی ایک سرکولر اور ایک پلان کر کے کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بہتری آئے گی.